آج ہم مغلیہ سلطنت کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کچھ بہت ہی شاندار تصاویر ہیں جو اس دور کی کہانی سناتی ہیں۔ جب ہم مغلوں کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً تاج محل آتا ہے، قلعے آتے ہیں، شہنشاہوں کی شان و شوکت۔ لیکن ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو نظام تھا اسے سمجھنا ہے۔ مطلب وہ کیا چیز تھی جس نے ایک بیرونی طاقت کو برے صغیر کی تاریخ کی سب سے شاندار سلطنتوں میں سے ایک بنا دیا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اکثر تاریخ کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر دیکھا جاتا ہے، طاقت الگ، فن الگ۔ لیکن مغلوں کا اصل کمال اسی میں تھا کہ انہوں نے ان سب کو آپس میں جوڑ دیا۔ ان کی طاقت صرف تلوار میں نہیں تھی، بلکہ ان کے فن تعمیر کے جلال میں بھی تھی، ان کے انتظامی نظام کی ذہانت میں بھی تھی۔ یہ جو نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دکھاتا ہے کہ سلطنت کتنی وسیع تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے، اتنے متنوع خطے کو صرف تلوار سے جوڑ کر رکھنا کیسے ممکن تھا؟ بالکل، تو اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی تصویر میں ایک مغل شہنشاہ اپنے دربار میں تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو پہلا تاثر صرف بے پناہ دولت اور شان و شوکت کا پڑتا ہے۔ کیا یہ صرف دکھاوا تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مطلب بھی ہے؟ نہیں، یہ دکھاوے سے کہیں کہیں زیادہ تھا۔ یہ ایک طرح کا، آپ کہہ سکتی ہیں، ایک مٹیکیولسلی کوریوگراف تھیٹر تھا۔ ہر شخص کی جگہ متعین ہے، اس کے لباس سے اس کا رتبہ ظاہر ہے۔ جب کوئی سفیر یا راجا اس دربار میں آتا تھا تو اس پر پہلا تاثر ہی ہیبت کا پڑتا تھا، جلال کا۔ یہ ایک نفسیاتی ہتھیار تھا۔ اسے یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ آپ ایک فرد سے نہیں، بلکہ ایک انتہائی منظم، طاقتور اور مہذب نظام سے مخاطب ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی سافٹ پاور ہوئی، یعنی تلوار اٹھانے سے پہلے ہی ذہن پر غلبہ پانے کی کوشش۔ بالکل، یہ نرم طاقت کا ایک شاکار نمونہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے صرف دربار کی شان و شوکت تو کافی نہیں تھی۔ ہمارے پاس فوجی طاقت کی بھی کئی تصاویر ہیں۔ ایک میں شہنشاہ گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے خطاب کر رہا ہے۔ دوسری تصویر میں توپوں اور گھڑ سواروں کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ یہ تو خالصتاً سخت طاقت یعنی ہارڈ پاور کا مظاہرہ ہے۔ جی بالکل، اور اس میدان میں بھی وہ اپنے وقت سے بہت آگے تھے۔ مغلوں نے ہی برصغیر میں بارود اور توپ خانے کا استعمال جنگی پیمانے پر متعارف کروایا۔ بابر کی پانی پت کی پہلی لڑائی میں فتح کی ایک بڑی وجہ یہی تو تھی، اس کی متحرک توپیں اور ڈسپلنڈ کیولری۔ یہ صرف ایک بے ہنگم ہجوم نہیں تھا، ان کی فوج بہت منظم تھی۔ یہ تصاویر ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اس سلطنت کی بنیاد فتوحات پر ہی رکھی گئی تھی۔ لیکن اتنی بڑی فوج کو ہر وقت تیار رکھنا، ان کی تنخواہیں دینا، یہ تو ایک بہت بڑا معاشی بوجھ ہوگا، ہے نا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی طاقتور فوج جو ان کی سب سے بڑی طاقت تھی، آخر میں ان کی کمزوری بن گئی؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہ ایک دو دھاری تلوار تھی۔ فوج سلطنت کو پھیلانے اور محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھی، لیکن اس کا خرچہ ناقابل یقین حد تک زیادہ تھا۔ اور اسی معاشی دباؤ نے مغلوں کو مجبور کیا کہ وہ صرف جنگجو ہی نہ رہیں بلکہ بہترین منتظم بھی بنے۔ یہیں سے کہانی جدت ترازی کی طرف مڑتی ہے، جس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں طاقت کے ایک اور اظہار کو سمجھنا ہوگا جو تلوار سے زیادہ پائیدار ثابت ہوا، ان کا فن تعمیر۔ ہاں، کیونکہ جب ہم مغلوں کا سوچتے ہیں تو ذہن میں جنگ سے زیادہ تاج محل آتا ہے۔ ہمارے سامنے اس کی کئی تصویریں ہیں، ہر زاویے سے۔ تو کیا یہ صرف ایک خوبصورت عمارت ہے، یا محبت کی نشانی، یا یہ بھی طاقت کے اظہار کا ایک طریقہ تھا؟ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ بلا شبہ یہ ممتاز محل کے لیے شاہ جہاں کی محبت کا اظہار ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ذرا اس کا ڈیزائن کو دیکھیں۔ یہ چار باغ کے تصور پر مبنی ہے، ایک ایسا باغ جو 4 حصوں میں تقسیم ہو اور بیچ میں نہریں بہہ رہی ہوں۔ یہ قرآن میں بیان کردہ جنت کا زمینی عکس ہے۔ اچھا، تو جب ایک شہنشاہ اپنی ملکہ کو جنت کے اس عکس میں دفن کرتا ہے تو وہ صرف محبت کا اظہار نہیں کر رہا، وہ اپنی طاقت کو ایک خدائی تقدس بھی دے رہا ہے۔ وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ اس کا اختیار صرف زمین پر نہیں بلکہ اس کا تعلق آسمانوں سے بھی ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے، میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سفید سنگ مرمر، اس پر کی گئی باریک ترین نقش و نگاری، یہ بھی تو ایک پیغام دیتی ہوگی۔ یقیناً اس دور میں سفید سنگ مرمر صرف شاہی عمارتوں، خاص طور پر مقبروں اور مذہبی مقامات کے لیے مخصوص تھا۔ یہ پاکیزگی اور طاقت کی علامت تھا، اور اس پر جو یہ پیرچن کاری یا پیٹراڈیورا کا کام ہے، جس میں قیمتی پتھروں کو سنگ مرمر میں تراشا گیا ہے، یہ سلطنت کی بے پناہ دولت اور ان کے کاریگروں کی مہارت کا کھلا ثبوت تھا۔ یہ ایک طرح کا سیاسی بیان تھا، دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے۔
اور تاج محل کے بالکل برعکس ہمارے پاس لال قلعے کی تصویر بھی ہے۔ یہاں سفید سنگ مرمر کی جگہ سرخ پتھر نے لے لی ہے۔ اس کا تاثر بہت مختلف ہے، زیادہ مضبوط، زیادہ فوجی قسم کا۔ بالکل، اگر تاج محل مغلوں کی نرم طاقت کا مظہر ہے تو لال قلعہ ان کی فوجی طاقت اور انتظامی گرفت کا مرکز تھا۔ اس کی مضبوط سرخ دیواریں دشمن کو مروب کرنے کے لیے تھیں۔ اس کے اندر دیوان عام تھا، دیوان خاص تھا، جہاں سلطنت کے اہم ترین فیصلے ہوتے تھے۔ یہ سلطنت کا دل تھا۔ ایک تصویر میں قلعے کے پیچھے ایک فیکٹری کی چمنی سے دھواں نکلتا بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ تصویر جیسے دو مختلف زمانوں کو ایک فریم میں قید کر رہی ہے، مغل دور کا اختتام اور صنعتی دور کا آغاز۔ جی، اور یہ ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ وقت کے ساتھ ہر عروج کو زوال ہے، لیکن جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ میراثت ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان عالیشان عمارتوں کی تعمیر اور ان بڑی بڑی فوجوں کو چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ اور یہ ہمیں ہمارے تیسرے ستون یعنی جدت ترازی کی طرف لاتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک تصویر ہے جس میں کچھ عالم کتابوں اور مخطوطات کے بیچ میں بیٹھے بحث کر رہے ہیں۔ یہ منظر جنگ کے میدان اور شاہی دربار سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی کیا اہمیت تھی؟ اس کی اہمیت سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی جیسی تھی۔ یہ لوگ صرف فلسفے پر بحث نہیں کر رہے تھے، یہ وہ دماغ تھے جو سلطنت کا نظام چلا رہے تھے۔ اکبر کے دور کی مثال لیں، اس نے ایک انقلابی نظام متعارف کروایا جسے ضبطی نظام کہتے ہیں۔ ضبطی نظام؟ یہ کیا تھا؟ یہ کوئی معمولی ٹیکس کا نظام نہیں تھا، یہ اپنے وقت کا ایک بگ ڈیٹا پروجیکٹ تھا۔ بگ ڈیٹا پروجیکٹ 16ویں صدی میں؟ یہ کیسے؟ انہوں نے پورے ملک میں زمین کی پیمائش کروائی، پھر پچھلے 10 سالوں کے ریکارڈ کا تجزیہ کیا کہ کس زمین پر کتنی فصل پیدا ہوتی ہے۔ اس ڈیٹا کی بنیاد پر انہوں نے ہر علاقے کے لیے نقد رقم کی صورت میں ایک مستقل ٹیکس مقرر کر دیا۔ اس سے کسان کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ اسے کتنا ٹیکس دینا ہے، اور سلطنت کو بھی اپنی آمدنی کا درست اندازہ ہوتا تھا۔ اس سے معیشت میں ایک استحکام آیا۔ صحیح۔ اور اس پورے نظام کو چلانے کے لیے تو ایک بہت بڑی بیوروکریسی کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ جاگیردار تھے؟ نہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی جدت تھی۔ انہوں نے منصبداری نظام قائم کیا۔ اس میں ہر سرکاری عہدیدار کو ایک منصب یا رینک دیا جاتا تھا، اور اس رینک کے حساب سے اسے نقد تنخواہ ملتی تھی، نہ کہ زمین۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کوئی بھی عہدیدار اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی ذاتی فوج بنا کر شہنشاہ کو چیلنج کر سکے۔ طاقت مکمل طور پر مرکز کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقت، فن اور جدت، یہ تینوں الگ الگ چیزیں نہیں تھیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ فوج کو چلانے کے لیے جدت ترازی سے بھرپور معاشی نظام کی ضرورت تھی، اور اس طاقت اور دولت کے اظہار کے لیے فن تعمیر کا سہارا لیا گیا۔ بالکل، جس نے بدلے میں سلطنت کے رعب اور دبدبے کو مزید بڑھایا۔ یہ ایک مکمل سائیکل تھا۔ مغلوں کا اصل جینیس اسی سائیکل کو سمجھنا اور اسے کامیابی سے چلانا تھا۔ ان کا فن صرف سجاوٹ نہیں تھا، یہ پروپیگنڈا تھا۔ ان کی جدت ترازیاں صرف کارکردگی کے لیے نہیں تھیں، یہ کنٹرول کے لیے تھیں۔ تو جب ہم ان کی میراث کی بات کرتے ہیں، جس کا ذکر ایک تصویر پر دی لیگیسی انڈیورز کے الفاظ میں کیا گیا ہے، تو وہ صرف عمارتیں نہیں ہیں، وہ یہ پورا نظام ہے جس نے برِ صغیر کی ثقافت پر گہرے اثرات چھوڑے۔ جی، آج بھی ہماری زبان میں جو فارسی اور ترکی کے الفاظ ہیں، ہمارے کھانے جیسے بریانی اور قورمہ، ہماری میوزک، ہمارا لباس، ان سب پر مغل دور کی گہری چھاپ ہے۔ انہوں نے ایک ایسی مشترکہ ثقافت کو جنم دیا جس میں فارسی، وسطی ایشیائی اور مقامی ہندوستانی روایات آپس میں گھل مل گئیں۔ یہی ان کی سب سے بڑی اور پائیدار میراث ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مضبوط بنیادوں پر کھڑی سلطنت آخر زوال کا شکار کیسے ہو گئی؟ یہ ہمیں تاریخ کے اس بڑے سبق کی طرف لاتا ہے کہ کوئی بھی سلطنت ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتی، اور یہ کہ ہر نظام میں ہی اس کے زوال کے بیج بھی چھپے ہوتے ہیں۔ شاید وہی بڑی فوج اور وہی عالیشان عمارتیں جو ان کے عروج کی علامت تھیں، آخر کار ان کے خزانے پر اتنا بڑا بوجھ بن گئیں کہ سلطنت اسے سنبھال نہ سکی۔ ہاں، یہ ایک اہم عنصر تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انتظامی ڈھانچہ کمزور پڑتا گیا، جانشینی کی جنگوں نے سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور نئی طاقتیں جیسے مراٹھے اور پھر انگریز ابھر کر سامنے آ گئیں۔ تاریخ کا پہیہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے۔ ان تمام تصاویر میں ہم نے عظیم شہنشاہوں، شاندار درباروں اور فیصلہ کن جنگوں کو دیکھا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ان گمنام چہروں کے بارے میں سوچتے ہیں جن کا تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ وہ کاریگر جس نے تاج محل کے سنگ مرمر میں ایک پھول تراشنے میں مہینوں لگا دیے، وہ کسان جس کی فصل کا ڈیٹا ضبطی نظام کے لیے اکٹھا کیا جا رہا تھا،
یا وہ سپاہی جو کسی دور دراز محاذ پر اپنی جان دے رہا تھا، اگر وہ ہمیں اپنی کہانیاں سنا سکتے تو وہ اس عظیم سلطنت کی کیسی تصویر پیش